آپ دیکھیں، غور کریں کہ ایک شخص مان لیجئے بالفرض کو اس کا نکاح ہو رہا ہے اور وہ ولیمہ کر رہا ہے، تو ولیمہ سنت ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ ولیمہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس لیے کہ خوشی کا مقام ہے، اس کے گھر میں نئی نویلی دلہن آ رہی ہے، سب لوگ خوش ہیں، اس لیے ولیمہ کر رہے ہیں۔ اپنی خوشی میں دوسروں کو کس طرح شریک کریں، اس لیے ولیمے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے فرمایا کہ ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے، زیادہ خرچ نہیں کر سکتا، 10-5 لوگوں کو بلا لے، ایک بکری ذبح کر لے اور جو ہے سب کی دعوت کر لے۔ اور آگے فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ مالداروں کے لیے ہے کہ بہت زیادہ اللہ نے دولت دی ہے تو اس میں غریبوں کو نہ بھولو، غریبوں کو بھی بلاؤ۔ تو جو نبی ہمیں ولیمے کے تعلق سے بتانا ہے اور اتنی تاکید کے ساتھ بتانا ہے کہ ولیمہ کرو، ولیمہ نبی کی سنت ہے، تو کیا یہاں پر ایک بات اور سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے تعلق سے بتایا، اسی طرح کھانے کے طریقے بتائے، پینے کے طریقے بتائے، سونے کے طریقے بتائے، جاگنے کے طریقے بتائے، اور چلنے کا طریقہ بتایا، دیکھنے کا طریقہ بتایا، بولنے کا طریقہ بتایا، اور تیل لگانے کا طریقہ، کنگھا کرنے کا طریقہ، اور دانت صاف کرنے کا طریقہ، منہ صاف کرنے کا طریقہ، بلغم صاف کرنے کا طریقہ، اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، استنجا کرنے کا طریقہ، بیت الخلا جانے کا طریقہ، پیشاب کرنے کا طریقہ، یہ سارے طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اور ادھر لڑکے والوں کو بتایا ہے کہ ولیمہ کرو، تو کیا لڑکی والوں کو اتنا نہیں بتایا انہوں نے کہ تم بارات والوں کی دعوت کرو؟ کسی ایک حدیث میں بتا دو کہ کہیں پہ یہ لکھا ہوگا باراتیوں کی دعوت کرو؟ کیوں؟ نبی جب اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ وہ ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں بتایا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شریعت میں ہے ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے یہ، اس لیے کہ لڑکے والوں کو تو خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان کے گھر میں دلہن آئی ہے، لیکن لڑکی والوں کے دل سے پوچھو کہ جس باپ نے بچپن سے لے کر اس کے نکاح کی عمر تک اس کی پرورش کی، اس کو پالا، اس کو پوسا، اس کو بڑا کیا، اس کی تربیت کی، اس کی تعلیم کا انتظام کیا، اس کے بیماری کے دنوں میں، خوشی کے دنوں میں، رنج و غم کے دنوں میں ہر وقت جو ہے اس کے ساتھ شریک رہا، اس کی پوری طرح کفالت کی، اس باپ کو جب وہ رخصت کرتا ہے اپنی بیٹی کو، دل سے پوچھئے کیا گزرتی ہے، تو وہ کس خوشی میں آپ کی دعوت کرے گا؟ بتائیے آپ۔ تو باپ کا کلیجہ تھرا رہا ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے۔ ابھی قریب ہی میں ہمارے یہاں پاس میں ایک جگہ شادی ہوئی، باپ نے خوب اچھے سے شادی کی، اور جب رخصتی کا موقع آیا تو ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں روتا۔ دوسرے لوگوں نے چپ کیا، تو باپ کا کلیجہ بالکل اس وقت ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، اس کے آنسو تھم نہیں رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دعوت کرو۔ تو بھیا یہ کس چیز کی دعوت؟ تو یہ براتیوں کا کھانا بڑا بے حیائی کا کھانا ہے، بے شرم ہیں ایسے لوگ جو لڑکی والوں کے گھر کھانا کھاتے ہیں، بدترین کھانا ہے وہ جو لڑکی والوں کے گھر کھایا جائے۔ لیکن خواہشات اتنی زیادہ غالب ہیں، اور اپنی نام اونچی کرنے کا بڑا گھمنڈ ہے، بڑے تیور چڑھے ہوئے ہیں لوگ۔ مسلمانوں کو تو چھوڑیے، اپنے غیر مسلم دوستوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں سسرال والوں سے کہ یہ ہمارے جو ہے دوست ہیں، ان کو بھی کھلاؤ، یہ مٹن نہیں کھائیں گے، ان کے لیے شاکاہاری کا انتظام کرو۔ یہ سسٹم کہاں سے لایا؟ یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ ایک بڑی اہم بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں کہ
باپ نے اتنی ساری قربانیاں دی، بچپن سے لے کر اس کے نکاح کی عمر تک اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کی تعلیم و تربیت کا سارے انتظام کیے، اور ساتھ میں ڈھیر سارا جہیز بھی دے رہا ہے۔ اور لڑکا نکاح کے وقت جب اس سے پوچھا جا رہا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ مہر کتنا رکھتے ہیں، تو لڑکا کس کی منہ کی طرف دیکھ رہا ہے؟ اپنے ابا کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے یا اپنے بھیا کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے؟ نکاح اس کا ہو رہا ہے اور باپ کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک سے کہا کیوں بھائی، نکاح تمہارا ہو رہا ہے یا تمہارا ابا کا ہو رہا ہے؟ تو ہنسنے لگا۔ پھر کہا کہ 11,786 روپے، اتنی مہر باندھ دو۔ تو میں نے کہا کہ موبائل نکال کے بتاؤ۔ موبائل دیکھا تو 15,000 کا موبائل تھا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ 15,000 کا موبائل رکھتے ہو اور 11,000 مہر بندوا رہے ہو۔ بڑی مشکل سے جو ہے 51,000 مہر طے کیا، بڑی مشکل سے۔ تو ایسے لوگوں کو ذرا غور کرنا چاہیے، اور سماج سے، سوسائٹی سے، معاشرے سے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں خودکشی پر اور ایسے حالات پر کنٹرول ہو اور لوگ عزت کی، چین و سکون کی زندگی گزاریں، لڑکیوں کو، عورتوں کو تحفظ ملے، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ابھی ایک لڑکی نے خودکشی کی اور چاروں طرف سے بیان بازیاں شروع ہوئیں، ہر ایک نے اپنے چینل کو آگے بڑھانا چاہا، اس کو فیمس کرنا چاہا، اس لیے ہیڈنگ بھی بڑی الٹی سیدھی ڈالتے رہے۔ لیکن ابھی 4 دن بعد وہ ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ حس مر چکی ہے لوگوں، لوگ ایک جسم اور ایک ڈھانچے کے ساتھ مردہ ہو چکے ہیں کہ ابھی سب کے اوپر وہ خودکشی کرنے والی لڑکی کا غم سوار ہے، اور اس طرح اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ اس سے خودکشی کرنے والوں کو فروغ مل جائے، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں گے اور خودکشی کا ریشو بڑھ جائے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جو ہے خودکشی کی مذمت کرنا چاہیے، اور جہیز لینے والوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، دینے والوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعوت میں شریک ہوتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ ضرورت ہے وقت کی، اور اس کے لیے باقاعدہ تنظیمیں وجود میں آئیں، سوسائٹیاں وجود میں آئیں، اور اس کے لیے کوشش کریں۔ تو پھر ہم سمجھیں گے کہ چلو یہ کامیابی کی طرف ہو سکتا ہے کسی وقت ہم پہنچ جائیں۔ لیکن جس طرح بیان بازی ہو رہی ہے اور 4 دن بعد سب بھول جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا، تو ایسے حالات پر تو رونا آتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہمیں جینے مرنے والا بنائے، اور جہیز والی اس لعنت کو اور اس رسم کو ختم فرمائے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو اللہ عزت کی اور شان و شوکت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے لڑکی والوں کو جن کے ہیں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس لڑکی کو مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس نادانی میں کی ہوئی لغزش کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ یہی دعا ہم کرتے ہیں، اور سب سے کہتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لیکن بہرحال اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ خودکشی ناجائز حرام ہے، اس کا گناہ بڑا سنگین ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا۔ آپ بار بار سنیے، اس کو لوگوں کو بتائیے، تاکہ خودکشی کا جو ریشو ہے وہ بڑھے نہیں بلکہ خودکشی کم ہو۔ اور جو لوگ اس طرح کے برتاؤ کرتے ہیں ان کو جو ہے ریمانڈ پر لیجئے، ان کو جو ہے ان کی سزا دیجئے، اور کچھ نہ کچھ ایسی ان کے لیے ایسی سزا متعین کیجئے، ایسا عبرت کا نشان بنائیے کہ آئندہ کوئی جہیز کا مطالبہ نہ کر سکے، اور جو لوگ بغیر مطالبے کے جہیز لے رہے ہیں ان پر بھی تنبیہ ہو۔ تو یہ جہیز کی ایک رسم ہے، ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جس طرح لڑکی کے لیے ساری چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اسی طرح جس لڑکے کی شادی ہو رہی ہو اس لڑکے کے ماں باپ یا وہ لڑکا خود
ساری چیزوں کو خرید کر پہلے سے رکھ لے، اپنا کمرہ بنا لے، مسیری خرید لے، صوفہ سیٹ خرید لے، رجائی بستر خرید لے، سارے سامان خرید لے، اور جب کسی لڑکی سے اس کا رشتہ پکا ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو بتا دے کہ دیکھو صاحب یہ سارا سامان میرے پاس موجود ہے، اگر آپ اپنی لڑکی کو جہیز دیں گے تو میں کہاں رکھوں گا، یا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کسی وقت ہو سکتا ہے کہ معاشرے سے جہیز ختم ہو جائے، ورنہ ہم صرف زبان سے کہتے رہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور گھر جا کے دیکھو تو خالی پڑا ہوا کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ تو یہ زبانی جمع خرچ نہ ہو، بلکہ اس پر عملی جد و جہد ہو، عملی کوشش ہو، تو ہم کسی نتیجے پر پہنچ کر جہیز کی رسم ختم کر پائیں گے، ورنہ صرف بیان بازی ہی ہاتھ میں رہ جائے گی اور کوئی نتیجہ ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔